خلافت لوگوں کو واپس کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے تمہاری یہ خلافت اس لیے لی ہے کہ مجھے اس کے لینے کا شوق تھا یا میں تم پر اور مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا تھا، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے یہ خلافت نہ تو اپنے شوق سے لی ہے اور نہ تم پر اور نہ کسی مسلمان پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے لی ہے، اور زندگی بھر نہ کسی رات میں نہ کسی دن میں میرے دل میں اس کی طلب پیدا ہوئی، اور نہ کبھی چھپ کر اور نہ کبھی علی الاعلان میں نے اللہ سے اسے مانگا ہے، اور میں نے بڑی بھاری ذمہ داری اٹھا لی ہے جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ میری مدد فرمائے تو اور بات ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی اس خلافت کو لے لے، بشرطے کہ وہ اس میں انصاف سے کام لے، لہٰذا یہ خلافت میں تمہیں واپس کرتا ہوں، اور تمہاری مجھ سے بیعت ختم۔ تم جسے چاہو اسے خلافت دے دو، میں تم میں کا ایک آدمی بن کر رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت سے اگلے دن کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا، اے لوگو، میرے خلیفہ بنانے کے بارے میں تمہاری جو رائے ہے وہ میں نے تم کو واپس کر دی ہے، کیونکہ میں تمہارا بہترین آدمی نہیں ہوں۔ تم اپنے بہترین آدمی سے بیعت ہو جاؤ۔ تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اللہ کی قسم آپ ہمارے بہترین آدمی ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، لوگ اسلام میں خوشی اور ناخوشی دونوں طرح داخل ہوئے ہیں، لیکن اب وہ سب اللہ کی پناہ اور اس کے پڑوس میں ہیں، اس لیے تم اس کی پوری کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری کا کچھ بھی مطالبہ نہ کرے، یعنی کسی مسلمان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے ساتھ بھی ایک شیطان رہتا ہے، جب تم دیکھو کہ مجھے غصہ آ گیا ہے تو پھر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، کہیں میں تمہارے بالوں یا کھالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ اے لوگو، اپنے غلاموں کی آمدن کی تحقیق کر لیا کرو کہ حلال ہے یا حرام، اس لیے کہ جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہو وہ جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ غور سے سنو، اپنی نگاہوں سے میری نگرانی کرو، اگر میں سیدھا چلوں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو تم میری بات مانو، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم میری بات نہ مانو۔ حضرت ابو الحجاف کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے بیعت کر لی تو انہوں نے 3 دن تک اپنا دروازہ بند کیے رکھا، اور روزانہ باہر آ کر لوگوں سے کہتے تھے، اے لوگو، میں نے تم کو تمہاری بیعت واپس کر دی ہے، لہٰذا اب تم جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ۔ اور ہر مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے، نہ ہم آپ کے بیعت واپس کرتے ہیں اور نہ آپ سے بیعت کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے، مسلمانوں کی امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھایا تھا، اب کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت زید ابن ابی علی اپنے آبا یعنی بڑوں رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ فرمایا، کیا کوئی میری بیعت کو ناپسند سمجھنے والا ہے تاکہ میں اس کی بیعت واپس کر دوں؟ اور ہر مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے، نہ ہم آپ کی بیعت واپس کرتے ہیں اور نہ آپ سے بیعت کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو اب آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟